ہو رہا تھا، آواز بہت تیز آ رہی تھی۔ اس آواز کے قریب وہ شخص بڑھا، وہ لڑکا اس آواز کے قریب بڑھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا یہ شیطانی خلل ہے۔ ایک باغ ہے، وہ دیو کا باغ بولا جاتا ہے، اس میں کالا دیو رہتا ہے۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کتنا بھی کوئی ٹینشن فری ہو، لیکن جیسے ہی والد کا انتقال ہوتا ہے وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک لڑکا تھا، اس کی عمر 8 سال کی تھی، اس کے والد زندہ تھے، ماں بھی زندہ تھی۔ والد کا کام یہ تھا کہ جنگل جاتے تھے، پرندے پکڑ کر لایا کرتے تھے اور ان کو پھر بیچا کرتے تھے، تو یہی ان کا کاروبار تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوئی، بستر علالت پر پہنچے، کافی دوائی چلی، کافی دوا ان کی کرائی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آخری وقت آ گیا، یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ جب انتقال ہو گیا تو 8 سال کا بچہ تھا، جو رقم جمع کی گئی تھی، جو اس نے جمع کی تھی، وہ کچھ دن تک وہ پیسے چلے اور سارے خرچ ہو گئے، کیونکہ خرچے بھی آپ جانتے ہیں کہ جتنی کمائی انسان کی نہیں ہوتی اس سے زیادہ تو خرچ ہو جاتا ہے۔ تو کچھ دن اس کی رقم اس کے گھر والوں نے یوز کی۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ماں تھی اور کوئی نہیں تھا۔ بیٹا بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ 12-13 سال کا ہو گیا۔ اس نے باپ کے ساتھ جا کے تھوڑا ہنر سیکھ لیا تھا، پرندوں کا شکار کرنے کا کچھ اس کو آ گیا تھا ہنر۔ وہ جاتا تھا باپ کے ساتھ سیکھتا رہتا تھا۔ تو جب 12-13 سال کا ہو گیا، ایک دن ماں سے کہنے لگا، ماں اب ہمارا ایسا کوئی کاروبار بھی نہیں بچا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے گھر کو چلائیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ماں اگر تو اجازت دے تو میں یہی باپ کا کاروبار جو تھا، جو والد صاحب کا کاروبار تھا، اسی کو اپنا لوں۔ میں جنگل جا کے پرندوں کو پکڑ کر لا کے اور بیچ دیا کروں۔ ماں کہنے لگی، تو باپ کے ساتھ جاتا تو تھا، لیکن تجھے اتنا تجربہ نہیں ہے کہ تو پرندوں کو قید کر لے، پرندوں کو پکڑ لے۔ اس نے کہا، ماں جا کے دیکھتا ہوں۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی، کیونکہ تھوڑا بہت تو اسے ہنر تھا۔ اس کی ماں نے اجازت دی کہ جاؤ، اگر کر سکتے ہو تو پھر چلے جاؤ۔ اب اس نے جنگل کی گلیاں، راستے سب دیکھے ہوئے تھے کہ کدھر سے نکلنا ہے، کدھر جنگلی جانور ہیں، سارا ماحول اس کو پتا تھا۔ یہ ایک دن جنگل میں گیا، اس نے جال بچھایا، پرندوں کو پکڑنے کی تکنیک اس نے ڈالی۔ بہت دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اندھیرا ہونے لگا، رات آنے کو آئی، تو کوئی بھی پرندہ اس کے جال میں نہیں آیا، کوئی بھی پرندہ اس نے نہیں پکڑ پایا۔ مایوسی کی حالت میں گھر آیا، ماں سے کہنے لگا، ماں ہم جنگل تو گئے تھے لیکن کوئی پرندہ ہمیں نہیں ملا کہ جس کو ہم لے آتے اور پھر اس کو فروخت کرتے اور کچھ پیسے ہمیں ہاتھ لگتے۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی کہ بیٹا ایسے ہی آسانی سے کوئی کام میں سکسیس نہیں ملتی ہے، لوگ سالوں سال لگا دیتے ہیں کام سیکھنے میں، لوگ سالوں سال لگا دیتے ہیں اپنے کام کو کرنے میں۔ بیٹا تیرا تو آج پہلا دن تھا، تو بالکل مایوس مت ہو، ہمت نہیں ہارنا بیٹا، تو کل بھی جا، پرسوں بھی جا، بیٹا ایسے ہی جاتے رہو، ایک نہ ایک دن تمہارا کام شروع ہو جائے گا اور پرندے بھی تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گے اور تم ان کو بیچ کے اچھی خاصی رقم حاصل کر لو گے۔ اس نے ماں کی بات سنی تو اسے تسلی ہوئی، رات کو لیٹا، صبح کو جب اٹھا تو پھر یہ جنگل کی طرف صبح کے لیے چلا گیا۔ جنگل میں وہی پرندے پکڑنے کی تکنیک اس نے اپنائی۔ تو پہلے دن بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، دوسرے دن بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، تیسرے دن بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا، یہاں تک کہ 7 دن اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ 8ویں دن جب یہ گیا تو مایوس نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کام شروع کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، اگر چلتا نہیں ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں، اس کو بند کرنے کے سوچتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی ان کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ ایک کام، کوئی بھی کام ہو، اس کو چلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو 8ویں دن جب یہ گیا جنگل میں تو ایک پرندہ اس کے ہاتھ لگا، اور وہ پرندہ کیسا تھا، اس کے کئی رنگ تھے۔ وہ پرندہ اسے ہاتھ میں لگا اور یہ پکڑ کر لایا، اس نے پنجرے میں قید کیا، بند کیا، اس کو دانا پانی ڈالا۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا تھا کہ میں اس کو بیچ دوں گا تو اس کو بیچ کے اچھے دام مل جائیں گے۔ صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس پرندے نے ایک انڈا دیا، اور وہ انڈا بھی 4-5 یا شاید 7 رنگ کا تھا، اس میں کئی کلر تھے انڈے میں۔ تو اس انڈے کو دیکھا، اس سے پہلے اس نے وہ انڈا نہیں دیکھا تو جو اس کے یہاں اس پرندے نے انڈا دیا، اس پرندے کو دیکھ کر اس نے سوچا چلو بازار جائیں، اس کو بیچ دیں، ہو سکتا ہے شاید کوئی اس کو خرید لے اور اچھے پیسے دے دے۔ تو اس نے وہ انڈا اٹھایا، انڈا اٹھانے کے بعد بازار کی طرف چلا گیا۔ سوچ تو یہی رہا تھا کہ کون اس کو خریدے گا انڈے کو، لیکن بازار سے جب وہ ہاتھ پکڑ کر لے جا رہا تھا، ہاتھ میں پکڑ کر انڈے کو، تو ایک دکاندار تھا جو بڑا چالاک تھا۔ تو اس دکاندار نے جب دیکھا انڈے کا کلر کہ اس میں کئی زیادہ کلر ہیں، تو اس لڑکے کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہ جو تم انڈا ہاتھ میں رکھتے ہو، کیا اس کو بیچتے ہو، کیا اس کو بیچو گے؟
تو اس نے کہا ہاں بیچेंगे, کتنے रुपए दे दोगे. تو اس دکاندار نے کہا بتاؤ تم کتنے لوگے. اب یہ لڑکا تھا, اس نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ کتنے مل سکتے ہیں, 10 روپے کا انڈا ہوگا اور اس سے زیادہ کون خریدے گا. اس نے کہا بھائی 10 روپے کا دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. چالاک دکاندار تھا, اس نے 10 روپے کا انڈا خرید لیا اور 10 روپے کا انڈا خریدنے کے بعد کہا ٹھیک ہے اب تم جاؤ. جب دوسرا دن ہوا تو پھر اس پرندے نے وہی انڈا دیا اسی کلر کا. پھر وہ بازار کے لیے نکلا بیچنے کے لیے, تو پھر وہی چالاک دکاندار اس کو ملا اور اس نے پھر 10 روپے میں انڈا خرید لیا. اب یہاں تک کہ روز وہ پرندہ انڈا دیتا اور یہ روز اسی طریقے سے اسی دکاندار کو بیچتا رہا. اب وہ دکاندار کیا کرتا تھا, وہ دکاندار بادشاہ کے ہاں جا کے اس انڈے کو اچھی قیمت میں فروخت کر دیتا تھا, اچھے پیسوں میں اسے بیچ دیتا تھا اور بادشاہ اس کو خرید لیا کرتا تھا. اسے خبر ہو گئی کہ ہمارا 10 روپے کا انڈا یہ خریدتا اور بادشاہ کے دربار میں جا کے اچھی قیمت اس کی لگتی ہے, بادشاہ کے دربار میں جا کے اچھے پیسوں میں یہ بیچتا ہے جا کے. تو ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ اس دکاندار سے انڈا خریدتے ہو؟ کہاں میں خریدتا ہوں. کب 10 روپے کا انڈا خریدتا ہے اور آپ کو اتنا زیادہ مہنگا بیچتا ہے, تو کیوں نہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے خرید لیا کریں انڈا. اگر آپ مجھ سے وہ انڈا خریدیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا. ہمارا پرندہ ہے, ہم اس کو 10 روپے میں جا کے بیچتے ہیں, وہ آپ کو زیادہ میں آ کے دیتا ہے, تو فائدہ تو سارا اس کو ہوتا ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے, تو تم ہی انڈا آ کے اور یہاں پہنچاتے رہنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا, چالاک دکاندار کو پتا چلا کہ اس نے ایسا ایسا کیا, بادشاہ کے پاس گیا, میری شکایت کی کہ میں اس کو مہنگا انڈا دیتا ہوں, 10 روپے کا خریدتا ہوں. یہ سارا معاملہ جب اس کو پتا چلا تو یہ جل گیا, اس کو بڑا غصہ آیا. اب یہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت. بادشاہ بھی اس کا دماغ تھوڑا ایسا ہی تھا, بے وقوف ٹائپ کا بادشاہ تھا. کہا بادشاہ سلامت, آپ روز اس سے انڈا خریدیں گے تو کیوں نہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا پرندہ ہی آپ لے لیجئے اور پیسے بھی مت دیجئے, آپ کی ہی ملکیت میں تو ہے. اور آپ اگر اس سے کہیں گے تو پیسوں کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی, آپ کو تو فری وہ ایسے ہی دے دے گا. کہ حالانکہ بادشاہ کے لیے کوئی پیسوں کی اور وہ انڈے اور اس پرندے کی قیمت بادشاہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے. لیکن وہ کنجوس بادشاہ تھا, بے وقوف بادشاہ تھا. اس چالاک دکاندار کی بات مان کے کہا ٹھیک ہے, اس کو دربار میں پیش کیا جائے. اس لڑکے کو دربار میں پیش کیا گیا. کہا بھائی تم اپنا پرندہ یہیں رکھ کے جاؤ, اپنا پرندہ ہمیں دے کے جاؤ. اب بادشاہ نے جب کہہ دیا تھا تو وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا. کہا ٹھیک ہے حضور, جیسی آپ کی مرضی. لڑکے نے کیا کیا, وہ پرندہ بادشاہ کو دے دیا. اب اس لڑکے کے پاس ایک ہی آمدنی کا ذریعہ تھا, وہ پرندہ تھا, وہ بھی بادشاہ نے لے لیا. اب یہ پھر خالی ہاتھ. اب یہ روز جنگل میں جاتا, کوئی پرندہ نہیں آتا تھا. ایک دن گیا تو بہتر طریقے سے اس نے اپنا کام شروع کیا اور بڑھیا طریقے سے جال بنا کے لے گیا, تو کافی پرندے پھنسے. تو وہ پھر اس نے بازار میں جب فروخت کرنا شروع کیے تو اچھی قیمت ملی. دوسرے دن گیا اور زیادہ پھنسے. اسی طریقے سے اس کا کاروبار بہت اونچا چلا گیا اور بہت اچھا یہ منافع بھی اس کو ملتا گیا. کافی اچھا کام چلنے لگا. روز جاتا جنگل میں پرندے لاتا اور روز فروخت کرتا. شہر میں مشہور ہو گیا, کسی کو بھی کوئی پرندے کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کے پاس آ جاتا تھا, مانگتا تھا, اس کو اچھی قیمت میں بیچ دیا کرتا تھا. اس کا کاروبار بہت اونچا چلا گیا تھا. اچھا, جو دکاندار تھا وہ جلنے لگا, اس کو حسد ہو گیا. وہ چالاک دکاندار جلنے لگا تو بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ سے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت, یہ جو پرندہ آپ نے لیا ہے, ایسا پرندہ اگر ایک اور آپ کو مل جائے تو بہت بہتر ہوگا, اور یہ 2 پرندے ہوں گے تو پھر اچھا لگے گا. تو بادشاہ بے وقوف تھا, اس نے کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. کہا اس کو دربار میں پیش کیا جائے. اس لڑکے کو پھر دربار میں بلایا گیا. بادشاہ نے کہا کہ دیکھو ایسا پرندہ ہمیں چاہیے اور 40 دن کے اندر ہمیں یہ پرندہ چاہیے, ورنہ تمہیں اور تمہاری ماں کو, تمہاری والدہ کو قتل کروا دیا جائے گا. لڑکا تھا, ڈر گیا. کہا ٹھیک ہے 40 دن کے اندر آپ کو پرندہ لائیں گے. لڑکا بہت پریشان ہوا, گھر آ کے بڑا مایوس, بڑا اداس ہو گیا. ماں سے کہنے لگا ماں ایسی شرط بادشاہ نے رکھ دی ہے. ماں نے کہا بیٹا اداس مت ہو, اور جب ماں دعا کر دے تو پھر بات ہی کیا ہے, ماں باپ کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. ماں نے کہا بیٹا پریشان مت ہو, جا انشاءاللہ تیرا کام ہو جائے گا اور 40 دن سے پہلے ہی تجھے وہ پرندہ بھی مل جائے گا. ماں نے دعا کر دی تھی, ٹینشن ہی ختم ہو. لڑکا جنگل میں گیا, جاتا رہا, اور پرندے تو آ جاتے تھے لیکن ویسا پرندہ ملنا بڑا مشکل تھا. ایک دن اس نے جال لگایا اور وہی پرندہ جو اس نے پہلے اس کے جال میں پھنسا تھا, وہی جو انڈا دیتا تھا, کلر اس کا بدلا بدلا تھا, ویسا ہی پرندہ پھر پھنس گیا. اس نے پرندہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بادشاہ کی بارگاہ میں گیا. کہا لیجئے بادشاہ سلامت, جیسا آپ نے حکم فرمایا تھا پرندہ ویسا ہی میں پکڑ کے لایا. بادشاہ نے پرندہ لیا, خوش ہو گیا. اب یہ چالاک جو دکاندار تھا, اس نے سوچا یار اس نے اس شرط کو بھی پورا کر لیا, اس کام میں بھی ہے, آگے نکل گیا. پرندہ پکڑنا تو بڑا مشکل تھا, اس نے یہ بھی کر دیا. چلو دیکھتے ہیں اب کی یہ کیا کرے گا. وہ دکاندار آ کے بادشاہ کے پاس پھر آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت,
آپ کو پتا ہے کہ جو پرندے لا کے اس نے آپ کو دیے ہیں، یہ پرندے ایک پھول ہوتا ہے اس کو سونگھتے ہیں. اگر 1 سال کے اندر اس پھول کو انہیں نہیں سونگھایا گیا، انہوں نے اس پھول کو نہیں سونگھا، تو پھر آپ کے یہ پرندے مر جائیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا پھر اس کا علاج کیا ہے؟ بادشاہ سلامت سنیے، ایک باغ ہے، وہ دیو کا باغ بولا جاتا ہے، اس میں کالا دیو رہتا ہے. اس زمانے میں ایک باغ تھا، اس میں مشہور تھا کہ کالا دیو رہتا ہے. کا بادشاہ سلامت اسی باغ میں وہ پھول ہے، اور وہ پھول ایک ہی بندہ توڑ کے لا سکتا ہے، اور وہ ہے یہ پرندے والا. اس کے علاوہ کوئی بھی لا نہیں سکتا ہے. یہ دکاندار یہ سوچ رہا تھا کہ اس باغ میں جب یہ جائے گا تو مر جائے گا، واپس ہی نہیں آئے گا، سارا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا. لیکن کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کوئی تمہیں لاکھ دبانا چاہے، کوئی تمہیں لاکھ گرانا چاہے، کوئی تمہارے کاروبار سے تمہیں لاکھ نیچا کرنا چاہے، کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے. جب تک اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو بادشاہ بیوقوف تھا، اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو پھر بلایا جائے اسے. پھر اسے دربار میں پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، وہ پھول جو ہے ہمیں چاہیے، اور وہ اسی باغ میں ہے جس میں کالا دیو رہتا ہے، اور تمہیں وہ پھول لا کے مجھے دینا ہے. اب اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسا آپ کا حکم. گھر پہ آئے، پھر ماں سے کہنے لگا ماں یہ تو بڑا عجیب شرط رکھتی ہے اب کی بادشاہ نے، اور یہ دکاندار تو بہت ہم سے جلنے لگا. ماں نے کہا بیٹا تو کسی بات کی ٹینشن مت لے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اس کی ماں نے جب اسے تسلی دی، اسے اچھے کلمات سے نوازا، تو وہ خوش ہو گیا، ٹینشن فری ہو گیا. تو دوسرے دن وہ نکل گیا اسی باغ کی تلاش میں. لیکن اسے باغ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے. تو ایک بوڑھا شخص تھا جو کہ اس شہر میں وہی بزرگ ایسا تھا کہ جس کی عمر سب سے زیادہ تھی، اور وہ ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتا تھا. یہ لڑکا اس کے پاس گیا، کہنے لگا بابا ایسی ایسی بات ہے. ایک دکاندار ہمارے پیچھے پڑ گیا، وہ عجیب عجیب طریقے کی بات بادشاہ کو بتاتا ہے، بادشاہ بھی اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے، مجھے ایسے کام دے دیتا ہے. اس نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، وہ ایک باغ ہے، اور سنا جاتا ہے کہ اس میں کالا دیو رہتا ہے، وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اگر تم وہاں جاؤ گے تو پھر تم واپس نہیں آ پاؤ گے. لیکن بادشاہ کا حکم ہے، وہاں جاؤ گے تب بھی مر جاؤ گے، بادشاہ کا حکم نہیں مانو گے تب بھی مر جاؤ گے. کہا بابا میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں میں پھر کیا ہوتا ہے، بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی، اللہ ہمیں بچائے گا. اتنا کہہ کے وہ اس باغ کا پتہ لے کے اور اسی باغ کی طرف چل دیا. جب اس باغ میں پہنچا تو وہ کالے دیو کے نام سے باغ مشہور تھا. تو وہ وہاں پر بیٹھ گیا کہ کیسے اس کے اندر جایا جائے. ترکیب سوچنے لگا کہ کدھر سے کالا دیو آ جائے اور آ کے وہ پھر اپنا کام شروع کر دے. تو یہ بھی ڈر لگا ہوا تھا، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ جب تک ہے، جب تک ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. کالا دیو ہو یا کوئی بھی دیو ہو، جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بس اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ کو راضی کریں. جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کا ساتھ دیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ اندر داخل ہوا باغ کے، سوچ رہا تھا کہ کہیں کدھر سے بھی آنا جائے. تو ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر سے جا کے چھپتے چھپتے وہ ایک اس کے اندر مکان بنا ہوا تھا، اس میں کئی کمرے تھے. تو ایک کمرے کے اندر داخل ہو گیا. جیسے یہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد اس میں دیکھا تو ایک رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا، آواز بہت تیز آ رہی تھی. اس آواز کے قریب وہ شخص بڑھا، وہ لڑکا اس آواز کے قریب بڑھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. اس نے سوچا یہ شیطانی خلل ہے، لیکن پھر آواز آنے لگی تو اور قریب بڑھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک قالین بچھی ہوئی ہے، لیکن تھا کوئی نہیں. قالین ہٹائی تو قالین ہٹانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اندر ایک دروازہ ہے. اس نے دروازے کو کھولا. دروازہ کھولنے کے بعد اس میں ایک زینہ تھا. اس زینے پر پیکڑیوں کے راہ نیچے اترا. پھر اس کے اندر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، پھر اس میں بھی ایک دروازہ تھا. اس دروازے کو کھولا. بہت ڈر رہا تھا. ڈرتے ڈرتے اس کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ وہاں پر الٹی لٹکی ہوئی ہے، بندھی ہوئی ہے، اس کے بال بھی بندھے ہوئے ہیں اور وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے. لڑکی نے جیسے ہی دیکھا کہا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں انسان ہوں، میں یہاں پر ایک پھول تلاش کرنے آیا ہوں، بس یوں ہی ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ادھر، اور تمہارے رونے کی آواز آئی تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے شیطانی خلل ہو، لیکن پھر آواز آئی تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں پر آ گیا. آپ کیسے یہاں پر ہو؟ کہا مجھے وہ جن قید کر کے لایا ہے، مجھے وہ جن، وہ دیو یہاں پکڑ کر لایا ہے اور اس نے یہاں باندھ کر رکھا ہے. وہ پریشان کرتا ہے، ٹارچر کرتا ہے، وہ جن ہمیں یہاں قید کر کے گیا ہے. تو تم اگر اللہ کے نیک بندے ہو تو یہاں سے مجھے چھٹا کے لے چلو. اس نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنا شروع کی
اور اس کو وہاں سے چھٹایا، اس کو رسیوں سے جو جکڑی ہوئی تھی اس کو کھولا اور اپنے ساتھ اس کو باہر نکال کر لایا۔ تو لڑکی بولی کہ تمہیں وہ پھول چاہیے، میں تمہیں وہ پھول لا کے دوں گی، اسی باغ کے اندر ہے اور میں یہاں کئی عرصے سے موجود ہوں، مجھے اس باغ کے بارے میں ایک ایک بات کا معلوم ہے کہ کہاں کیا چیز ہے۔ تو وہ گئی اور وہ ایک پھول توڑ کے لائی، لانے کے بعد اس کو دیا جو اس پھول کی تلاش میں تھا۔ وہ پھول کو لینے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے بھی یہاں سے باہر لے چلو۔ تو لڑکے نے اس لڑکی کو ساتھ میں لیا اور وہاں پر گھوڑے وغیرہ بھی بندھے ہوئے تھے، گھوڑوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد وہ دروازے سے، اب دروازہ بھی بہت بڑا تھا، اسے معلوم تھا کہ کس طریقے سے یہ دروازہ کھلتا ہے۔ اس لڑکی نے وہ دروازہ کھولا اور دونوں ساتھ میں واپس آئے۔ جب گھر پہنچے، جب اپنے شہر آئے تو ان کے دل میں دل پڑا، جان میں جان آئی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہمارا ساتھ دیا، اور شکرانے کی نماز بھی ادا کی۔ بھوک دونوں کی لگی تھی، ماں نے دونوں کو کھانا کھلایا، اللہ کا شکر ادا کیا، جب تک وہ بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ تم پھول لے کے آئے ہو یا نہیں لے کے آئے ہو۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا تھا، کہاں پھول لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ کو پھول دیا گیا۔ جب پھول بادشاہ کو اس نے دے دیا تو پھر بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو دکاندار شخص ہے یہ مجھ سے جلتا ہے، یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، اسی لیے یہ بڑی بڑی آزمائشوں میں مجھے ڈال دیتا ہے، ورنہ اس کالے دیو کے باغ میں میں کیسے جا سکتا ہوں، اس پرندے کو دوبارہ میں کیسے پکڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص جو ہے مجھے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے آزمائش سے باہر نکالتا ہے، میرا اللہ میرا ساتھ دیتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے جب اس کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا واقعی نیک بندہ ہے، اور جو بھی بات میں نے اس سے کہی اس نے پوری کی، جو بھی کام اس کو دیا اس نے اس کو انجام دیا۔ بادشاہ اس سے خوش ہوا، اسے کافی دولت سے نوازا، اور جو وہ دکاندار تھا چالاک اس کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان ان آزمائشوں میں کھڑا اتر جائے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں تو اس ٹائم انسان صبر کرے، صبر کا پھل بتایا جاتا ہے میٹھا ہوتا ہے، تو صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ انسان کو اگر صبر کرنا آ جائے تو سمجھو کہ وہ کامیاب ہے، اور جس کو صبر کرنا نہیں آیا تو وہ ناکامیابیوں کی منزل پر ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جسے صبر آ گیا، جو صبر کر سکتا ہے، جو صبر کرنا جانتا ہے، وہ کامیاب